ایمان کو مضبوط کرنا نواسی۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واضح طور پر ان لوگوں کے بہترین گروہ کے طور پر کھڑے ہیں جو اب تک موجود ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ایک چیز جس نے انہیں عظیم بنایا وہ ان کے اعلیٰ مقاصد اور خواہشات تھیں۔ ہر چیز میں انہوں نے کیا اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ مادی دنیا کے لیے مقصد کے بجائے آخرت کا مقصد کیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی کثرت عبادت کو ختم کر دے اور صرف ان کے روزمرہ کے کاموں کا مشاہدہ کرے تو وہ واضح طور پر ایسے لوگوں کا ایک گروہ دیکھیں گے جو آخرت پر واقعی ایمان رکھتے تھے، کیونکہ ان کی روزمرہ کی زیادہ تر کوششیں آخرت کے لیے وقف تھیں، جیسا کہ وہ ہمیشہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے تھے جو وہ حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طریقوں سے عطا کیا اور ان کو فضول اور گناہ کے طریقوں سے استعمال کرنے سے گریز کیا۔ دوسری طرف اگر کوئی ایک جدید مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے فرض نمازوں کو ہٹا دیتا ہے تو وہ ان کو اپنے روزمرہ کے کاموں کے لحاظ سے غیر مسلم سے ممتاز نہیں کر سکے گا۔ یہ صرف ان کی پست خواہشات اور مقاصد کی وجہ سے ہے، یعنی ان کی کاوشوں کی اکثریت اس مادی دنیا کے لیے وقف ہے، بالکل غیر مسلم کی طرح۔ کسی کو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کاروبار میں حصہ لیا اور خاندانوں کی پرورش کی، لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا وہ مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کمایا اور خرچ کیا اور ہر ایسی چیز سے اجتناب کیا جو انہیں آخرت میں فائدہ مند نہ ہو۔ کتنے مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے شادیاں کی، لیکن انہوں نے مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق شریک حیات کا انتخاب کیا اور اپنی خواہشات کے بجائے اسلام کی تعلیمات کے مطابق شریک حیات کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کتنے مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بچوں کو قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سکھا کر ان کی پرورش کی اور انہیں دنیا پر آخرت کی تیاری کو ترجیح دینے کا درس دیا۔ وہ نعمتیں ان طریقوں سے عطا کی گئیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی تھیں، جبکہ آج کل اکثر مسلمان والدین اپنے بچوں کو صرف قرآن پاک کو سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر تلاوت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور انہیں بہت ساری دولت کمانے اور بہت سی جائیدادیں خریدنے میں کامیاب ہونے کی ترغیب دینے میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ جدید مسلمان صحابہ کرام کے اعمال کی نقل کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن چونکہ ان کے مقاصد اور خواہشات مادی دنیا پر مرکوز ہیں، وہ صحابہ کرام سے بہت الگ ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو دیکھنے والے پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ واقعی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے مقاصد اور خواہشات سب آخرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسا سلوک صرف 5 فرض نمازوں میں نہیں ہو سکتا جس میں دن کے 1 گھنٹہ سے بھی کم وقت لگتا ہے، بلکہ ہر عمل اور قول میں یہ رویہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی رویہ تھا اور ان کی عظمت کا ایک سبب ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔